اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے آیت نمبر 53، آیت نمبر 53 اور آیت نمبر 54، اور ہو سکے تو انشاءاللہ آیت نمبر 55 بھی پڑھ لیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں کہتی ہوں کہ بیل کو کلک کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے، اور آپ بھی پڑھ اور سن کر اور دیکھ کر ثواب حاصل کریں اور مجھے بھی ملے انشاءاللہ۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا، ربنا اے رب ہمارے، آمنا ہم ایمان لائے، بما ساتھ اس کے جو، انزلتا نازل کیا تو نے، واتبعنا اور ہم اتباع کرتے ہیں یا ہم مانتے ہیں یا ہم اطاعت کرتے ہیں یا ہم فرما برداری کرتے ہیں، واتبعنا الرسول رسول کی، فاکتبنا پس لکھ لے ہمارے لیے، لکھ دے، فاکتب پس لکھ دے نہ ہمارے لیے، مع الشاہدین گواہ مع ہمراہ، اور شاہدین گواہ رہنے والے ہوتے ہیں کہ یعنی ہم گواہ ہیں کہ رسول ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام، لیکن یہ بھی میننگ ہو سکتے کہ ہم ماننے والوں کے ساتھ ہیں، ہمیں لکھ دیں ماننے والوں کے ساتھ۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حواری جو تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کے دوست تھے، ہمراہ تھے، ان کے ساتھ ان کے ماننے والے تھے، تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ میری مدد کون کرے گا، میرے ساتھ اللہ کی مدد کون کرے گا، تو حواریوں نے کہا کہ ہم مدد کریں گے۔ تو اب ادھر پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور تمہیں بھی مانتے ہیں، آپ کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہے، ہم گواہ ہیں، ہم حکم بردار ہیں، ماننے والے ہیں۔ اب وہ عیسائی، وہ حواری جو ہے، وہ اللہ سے ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے ہیں تجھ پر، یعنی یہ اللہ ان کی باتیں کر رہا ہے ادھر، کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ اے رب ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو تو نے نازل کیا، یعنی کیا، انجیل پر بھی ہم ایمان لائے ہیں، اور جو تو نے رسول بھیجا ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام، اس کی بھی ہم اتباع کرتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں ہم اسی طرح کرتے ہیں، پس تو لکھ دے ہمیں ماننے والوں میں سے، پس تو لکھ دے ہمیں ماننے والوں میں سے، حکم برداروں میں سے، گواہ رہنے والوں میں سے، یعنی اب انہوں نے اپنے اوپر مہر لگا دیا اللہ سے کہہ کے کہ ہمیں ماننے والے ہی، اپنے فرما بردار ہی رکھ۔ ظاہر ہے جس کو اللہ لکھ دے کہ یہ میرے ماننے والے ہیں، وہ پھر کہاں برائی کریں گے۔ اللہ نے جو لکھ دیا ہوگا ان کے لیے اچھے اعمال، اور آخرت اور دنیا دونوں میں، تو اللہ سے وہ ایک قسم کا مہر لگا دیا اپنے اوپر اس وقت وہ حواریوں نے، کہ یا اللہ ہمیں لکھ دیں ماننے والوں میں سے، اور اللہ نے ان کی وہ دعا ادھر قبول کر دی۔ اب آگے جو ہے، آگے پڑھتے ہیں، وَمَكَرُوا اور مکر کیا کافروں نے، یعنی جو منکر تھے اس وقت کے بنی اسرائیل میں سے، وَمَكَرَ اللَّهُ اور داؤ کیا اللہ نے، اور تدبیر کیا اللہ نے، تدبیر کی اللہ نے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ بہتر داؤ کرنے، تدبیر کرنے والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے مکر کے بارے میں، مکر کہتے ہیں، ہم تو عام زبان میں کہتے ہیں مکر، لیکن مکر کوئی ایسا پلان بنانا، خفیہ تدبیر کرنا، کچھ پلان بنانا، تو وہ اگر برا پلان کوئی بنائے، داؤ کرے، کوئی تدبیر کرے بری کسی کے بارے میں، تو وہ برا مکر کہلاتا ہے۔ جو اچھے کے لیے کرے تدبیر تو وہ اچھا ہوتا ہے۔ تو اب ادھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے مکر کیا، یعنی انہوں نے اپنی غلط بری تدبیر کی۔ بری تدبیر کیا کی؟
منکروں نے اس وقت یہ کیا بنی اسرائیل نے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، وہ انجیل کی جو ہے تبلیغ کرنے لگے، سب کو سکھانے سکھا رہے تھے، تو جو تورات کے علماء تھے تو ان کو حسد ہو رہی تھی کہ ہمارا جو سرداری ہے وہ تو ختم ہونے لگی ہے، وہ تو اپنی سرداری چمکانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ جو اچھی طرح جانتے بھی تھے لیکن پھر بھی وہ انکار کر رہے تھے صرف اور صرف دنیا کی وجاہت اور دولت اور مال اور دولت کے پیچھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان علماء نے کیا کیا کہ جا کے بادشاہ کے کان بھرے اور کہا کہ اس طرح نعوذ باللہ وہ ایک ملحد ہے اور وہ جو ہے تورات کو ختم کرنا چاہتا ہے اور پیچھے پڑا ہوا ہے اور ہماری جو ہے تورات اور ہماری یہودیت کو ختم کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، لوگوں کو اپنے پیچھے لگا رہا ہے۔ بادشاہ نے جو ہے حکم دیا کہ اس کو پکڑ کے لے آؤ اور اس کو اس طرح سزا دیں گے کہ لوگ اس کو دیکھ کے تو عبرت لیں گے اور لوگ جو ہے آئندہ ایسی کوئی کوشش بھی نہیں کریں گے اور نہ ہی اس کی اتباع کریں گے، کوئی اس کے پیچھے، اور اس کے ماننے والے بھی رک جائیں گے۔ تو ہم اس طرح کا وہ لوگ اس طرح کا مکر کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مکر، یہ تدبیر ان کے لیے کہ انہوں نے مکر کیا، بادشاہ کے کان بھرے اور غلط باتیں کی، حالانکہ اچھی طرح پتہ تھا کہ یہ پیغمبر ہے، اللہ کا پیغمبر ہے اور انجیل بھی اللہ ہی کی کتاب ہے، لیکن انہوں نے برا عمل کیا تو اللہ نے بھی ان کے خلاف تدبیر کی، اللہ نے بھی اپنا داؤ لڑا لیا، اور اللہ کے داؤ سے کسی کا داؤ بہتر نہیں ہے، اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے، اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیں گے، بادشاہ کے کان بھر کے اس کو پکڑوا کے اور اذیتناک سزا دے کے اور پھر مار دیں گے، قتل کر دیں گے، لیکن اللہ نے اس کے خلاف، اللہ نے کہا میں اس کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، یہ لوگ تمہارا بال بھی نہیں بیگا کر سکیں گے، اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔ اگلی آیت میں ہے اذ قال، جب کہا، قال اللہ، اللہ نے جب کہا اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی، میں متوفی کا، موڑ دوں گا تجھ کو، ورافعہ کا، اور بلند کر دوں گا تجھ کو، الیہ، طرف میرے یعنی اپنی طرف، ومطہر کا، اور پاک کر دوں گا تجھ کو، من الذین، ان لوگوں سے جو کفرو، منکر ہے، وجاعل الذین، اور بنا دوں گا ان لوگوں کو جو نتبعوک، جو اتباع کرتے ہیں تیری، اتباع یا ماننے والے ہیں کا تیرے، فوقا، بلند یا فوقیت، الذین کفروا، ان لوگوں پر جو کافر ہے، الی، طرف، یوم القیامت، قیامت کی طرف یعنی قیامت تک، ثم، پھر، الیہ، میری طرف، مرجعکم، مڑ آنا ہے تم کو، مرجع لوٹ آنا ہے یا موڑ آنا ہے یعنی واپس میری طرف مڑ آنا ہے تم کو، فاحکم، پھر فیصلہ کروں گا تمہارے، بینکم، درمیان تمہارے، فیما، اس میں، کنتم، تھے، فیہ، جس میں، تختلفون، تم اختلاف کرتے ہیں، پھر میں فیصلہ کروں گا درمیان تمہارے اس میں جس میں تم جھگڑتے تھے یا اختلاف کرتے تھے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ مکر کر رہے ہیں برائی کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہیں قتل کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تدبیریں کر رہے ہیں، بادشاہ کے کان بھر رہے ہیں، تو میں اس سے بہتر تدبیر کروں گا، اے عیسیٰ، میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا اور بلند کر دوں گا تمہارا درجہ، اور تمہیں پاک کر کے ان لوگوں کے درمیان، برے لوگوں کے درمیان سے اٹھا لوں گا، اور ان لوگوں کو جو تمہاری اتباع کرنے والے ہیں، یعنی جن کو یہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ اتنی عبرتناک سزا دیں گے کہ اس کی اتباع کرنے والے بھی نہ رہیں،
وہ بھی رک جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، میں ان جو تمہارے اتباع کرنے والے ہیں ان کو بھی فوقیت دوں گا ان لوگوں پر جو کفر کرتے ہیں، جو منکر ہوتے ہیں، جو تجھ سے منکر ہوتے ہیں، انجیل سے منکر ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی حاکمیت سے منکر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان لوگوں پر ان کو فوقیت دوں گا جو تمہاری اتباع کرنے والے ہیں قیامت تک، یعنی مسلمان اور عیسائیوں نے جو اس وقت جو حواری تھے، اللہ تعالیٰ جو عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی تھی، تو ان کو فوقیت دوں گا جو سیدھے راستے پر ہے۔ ابھی بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو، جس میں مسلمان بھی آتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا رسول ہے اور انجیل بھی اللہ ہی کی کتاب ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی نہیں چڑھائی، جو کہتے تھے کہ مکر کر رہے تھے کہ ان کو سولی چڑھائیں گے اور سخت سزا دیں گے عبرتناک، لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے پاک رکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اوپر چڑھایا، اور انشاءاللہ قیامت سے پہلے ان کو دوبارہ اتاریں گے۔ تو ایک جگہ پر یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے چونکہ دعا کی تھی کہ میں عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بن جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ جب آئیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بن کر آئیں گے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام جب پھر دوبارہ آئیں گے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر آئیں گے، اور وہ جس طرح اٹھائے گئے ہیں اسی طرح واپس آ جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اتنے معجزے دیے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مٹی سے پرندہ بنا کر اس نے بنایا اور اس میں پھونک ماری تو اللہ کے حکم سے وہ اڑنے لگا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا کر آسمان کی طرف کون سی مشکل بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا اور ان کے ناپاک ارادوں سے ان کو بچا لیا، اور اس کا درجہ ان سے بلند کر دیا، اور اس کی اتباع والوں کو بھی جو ہے ان کو بھی قیامت تک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ یہودیوں کے اوپر رہیں گے، بلند رہیں گے، ان پر فوقیت ہوگی ان کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کے دن وہ جس بات میں جگڑتے ہیں، یعنی انجیل، تورات، اور اب تو جس طرح قرآن مجید جس بات میں یہ جگڑتے ہیں اور نہیں مانتے، تو اس کا فیصلہ پھر میں کروں گا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا اللہ کل شین قدیر، یا غفور الرحیم، تو رحمان و رحیم ہے۔ یا اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما۔ دوزخ کے عذاب سے بچا یا پروردگار، یا رب العالمین۔ عافیت والے معاملات دیں ہمیں یا اللہ، ہماری پریشانیاں، بیماریاں اور تکالیف ختم کر دے۔ آمین ثم آمین۔